اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نہیں جانتا کہ آپ سب شخصیات جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کتنے سال ہو گئے آپ کو مجھے برداشت کرتے ہوئے، لیکن یہ جو 9/11 ابھی 11 سپٹمبر آ رہا ہے، تو 11 سپٹمبر 2001 سے میں ٹی وی اسکرینز پہ ہوں، اور اے آر وائی ہائیبریڈ چینل تھا پاکستان کا پہلا، یعنی ہائیبریڈ سے مراد یہ کہ اس پہ نیوز بھی آتی تھی اور یہ اے آر وائی کے اوپر جو ہے ڈرامے بھی آتے تھے۔ سارے چینل جتنے پاکستان کے ٹی وی چینلز شروع میں لانچ ہوئے وہ ہائیبریڈ چینلز تھے، یعنی ایک ہی چینل پہ ڈرامے اور خبریں جو ہے وہ آورلی وہ آیا کرتی تھیں، اور پھر 2-3 مین بلیٹنز ہوتے تھے۔ جیو بھی اسی طرح سے لانچ ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد اے آر وائی ون ورلڈ جو ہے وہ نیوز چینل پہلا جو ہے، اور کچھ عرصے کے بعد جیو بھی جو ہے ان کا بھی نیوز اور انٹرٹینمنٹ چینلز الگ ہو گئے۔ بہرحال ایک طویل سفر ہے، اور بہت سے چینلز اس کے بعد آئے اور بڑے زبردست چینلز آئے، اور میڈیا میں یعنی الیکٹرانک میڈیا کی بات ہو رہی ہے۔ مجھ سے پہلے صحافت میں بہت سینئر شخصیات آلریڈی موجود تھیں، وہ پرنٹ میڈیا میں تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کی بہت زیادہ مجھے گائیڈنس رہی، سپورٹ رہی ہمیشہ، اور پھر اس کے بعد بہت سے کولیگس اور جونیئرز، اور اب ماشاءاللہ اب تو بہت آگے نکل گئے، جونیئر کہنا بھی نہیں چاہیے، بہت زبردست وہ آگے نکلے، اور پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ آگے بڑھتے 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 اب ڈیجیٹل میڈیا اور یہ ایک نئی دنیا میں میڈیا جا چکا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ کمیونیکیشن، یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اب یہ سوشل میڈیا ہے یا اس کی کون سی اپلیکیشن ہے، یا اصل بات ہے کمیونیکیشن۔ اور جب سے انسان دنیا میں آیا ہے کسی نہ کسی انداز میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے، اپنا پیغام دوسرے تک پہنچا رہا ہے۔ ہر جاندار اپنا پیغام ایک دوسرے تک پہنچا رہا ہے، چاہے وہ پرندے ہوں، جانور، کوئی بھی، اور انسان بھی یقیناً مختلف انداز میں۔ تو یہ میسج کس طرح سے پہنچانا ہے، یہ اس کے طریقے ہیں، کبھی جو ہے وہ پتوں پہ لکھ کے، کبھی وہ خطوں میں، کبھی جو ہے وہ ای میلز، کبھی جو ہے وہ میسیجز، کبھی سوشل میڈیا۔ اب اس کی اپلیکیشنز کیا ہوں گی آگے آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں، ہر کچھ عرصے کے بعد یہ کمیونیکیشن چینج ہو جاتی ہے۔ بہرحال میں اس بات پہ دوبارہ واپس آتا ہوں۔ تو لیکن جو بھی آپ میں سے بہت سے جو لوگ ہیں وہ اس وقت سے مجھے یاد رکھتے ہوں گے، ویوز اور نیوز کے وقت سے شاید، یا 2001 سے، یا یہ ہے کہ کچھ احباب کو شاید اینڈ آف ٹائمز کا پہلا سیزن یا پہلی دفعہ جب کیا تھا میں نے، وہ ان کے ذہن میں ہو، وہ 2004 میں کیا تھا۔ یعنی 2004 کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یوٹیوب، فیس بک، بہت زیادہ انٹرنیٹ کی جو ہے وہ بہت تیز انٹرنیٹس بھی نہیں تھے، اور بہت زیادہ میٹیریل بھی ریسرچ کے لیے نہیں تھا، اور وہ اینڈ آف ٹائم جو ہے وہ 2004 میں ہوا تھا۔ اینی وے، یہ آگے پہ چلتا گیا سفر۔ لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس سے کچھ لوگوں نے 2010 میں دیکھنا شروع کیا، کچھ نے 12 میں، کچھ نے 15 میں، کچھ میں ایک تسلسل ہے جو 2001 سے چل رہا ہے میڈیا کا۔ لیکن یقیناً ایک اس سے پہلے بھی میری ایک پروفیشنل لائف تھی، اور وہ ایز اے ڈاکٹر تھی اور ایز اے سرجن تھی، جینا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر، اور وہاں پہ وہیں سے پڑھا بھی، اور وہیں سے سرجری بھی سیکھی، اور بہترین اساتذہ کے ساتھ کام بھی کیا، اور بہترین کولیگز کے ساتھ بھی کام کیا، اور جن میں ایک کولیگ تو ڈائریکٹر ہیں اس وقت اس ہاسپٹل کے، ڈاکٹر شاہد رسول صاحب، اور ایک میری بہت اچھی کولیگ جو ہیں، یعنی آپ سمجھیں کہ یہ میں اس گروپ کا ہوں، ڈاکٹر سیمی جمالی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ بہرحال اس کے بعد پھر رائل کالج آف سرجنز، امپیریل کالج لنڈن، سب ایک پورا سارا سلسلہ چل رہا تھا۔ تو میں جو نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ کہ کوئی 2009-10 میں نے پھر فلیچر اسکول سے ماسٹرز کر لیا انٹرنیشنل ریلیشنز میں، جب یہاں پروگرام
بند ہوتا تھا میرا تو میں اس وقت وہاں پہ جا کے اپنے 3 مہینے 4 مہینے کا ایک جو ہے وہ پورا سیمسٹر کر کے آتا تھا. اور ایک دفعہ تو بلکہ ایسا ہوا کہ سیمسٹر آنا تھا تو میں خود ہی اپنے شو بین کروا لیا کہ سیمسٹر جا کے پورا کروں. اچھا یہ اب ایک جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کنٹینیوس لرننگ ہے، یعنی زندگی میں مسلسل انسان کو سیکھتے رہنا چاہیے. اور میں بھی اکثر اب جو پروگرام آپ دیکھتے ہیں اگر میرا، تو کئی سالوں سے میں انٹرنیشنل افیئرس پہ اور کانفلکٹس پہ زیادہ بات کرتا ہوں، تقریباً ساری بات اس پہ کرتا ہوں لوکل ایشوز کو چھوڑ کے. تو میں نے اپنی وہ ایک اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ میں پڑھتا ہوں، روز پڑھتا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں، سارا ایونٹس کو فالو کرتا رہتا ہوں سارا دن، اور پھر شام کو ایک شو جو ہے تیار ہوتا ہے. کبھی گیسٹ ہوتے ہیں، عموماً گیسٹ نہیں ہوتے اس میں. اب یہ کنٹینیوس لرننگ پروسیس ہے جو میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں کوشش کر رہا ہوں، اور آپ نے بھی کوشش کرنی ہے، اور آپ یقیناً کوشش کرتے ہیں. آپ میں سے جو کاروبار کر رہا ہے وہ اپنے کاروبار میں ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہے. آپ میں جو ہاؤس وائفز ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ بالکل سیکھ رہی ہیں. جو بچیاں کالجوں میں جا رہی ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھا رہی ہیں یا پڑھ رہی ہیں یا کام کر رہے ہیں کہیں پہ، وہ بھی کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ رہی ہیں. اور جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، وہ بھی کچھ نہ کچھ روز سیکھ رہے ہیں. اور تمام زندگی جو ہے وہ انسان کو سیکھتے رہنا چاہیے. اور اس دور میں تو ضرور کنٹینیوس لرننگ، آپ جب تک زندہ ہیں کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں، کچھ نہ کچھ سمجھتے رہیں، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں. اور اپنے جونیئرز سے بھی سیکھیں. میں نے بہت کچھ اپنے جونیئر سے سیکھا، اور بہت کچھ میں نے ان سے سمجھا اور آج بھی سمجھتا ہوں. یعنی جونیئر سے مراد یہ کہ عمر میں مجھ سے بہت چھوٹے آج بھی مجھے بہت کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں. اچھا اب 2010-11 میں میں نے پہلا لیکچر جو ہے میرا بروکنگز میں، لیکچر سیمینار نہیں اٹینڈ کیا تھا میں نے، لیکچر یعنی جو پیڈ لیکچر جو ہوتا ہے وہ میں نے 2011 میں بروکنگز انسٹیٹیوٹ میں دیا تھا. اور میرے ساتھ پینل میں بروس ریڈل اور پروفیسر اینتھنی زینی اس وقت موجود تھے. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ مڈل ایسٹ کی، چونکہ اس زمانے میں یہ عرب اسپرنگ اور یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا، تو وہ اسی حوالے سے مڈل ایسٹ کے اوپر ہی ایک انہوں نے لیکچر کے لیے مجھے بلایا تھا وہاں. اور اب اس دوران جو ہے، یعنی اب میں جو کنٹینیوس لرننگ کی بات کر رہا ہوں، سیکھنے کی، کہ کس طرح سے آپ سیکھتے رہتے ہیں. آپ نے سیکھا، اپنے آپ کو نہیں نئی دنیا کے ساتھ ایڈجسٹ کیا تو آپ کہیں پیچھے رہ گئے. اب اسی درمیان میں 2014 میں یہ میرے پاس جو ہے وہ، یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ مجھے چونکہ ایک ایڈوانٹیج تھا کہ میں اپنے میڈیکل پروفیشن میں نے چونکہ نیورولوجی پڑھی تھی، نیورولوجی بھی اور نیورو سرجری میں، یعنی وہاں پہ میں نے کام کیا تھا. لیکن ویسے میں جنرل سرجری میں تھا. پروفیسر ارشاد وحید صاحب اور پروفیسر ممتاز مہر صاحب اور مجید بلوچ صاحب اور رشید چودھری صاحب، یہ ہمارے جے پی ایم سی کے جو بڑے نام تھے، اور بھی بہت سے. لیکن یہ کہ میں ہم رشید جمعہ صاحب کے وارڈ میں بھی چاہتے تھے ڈیفینیٹلی، جہاں نیورو سرجری ہو رہی ہوتی تھی، تو نیورو سائنسز اور ذکی حسن صاحب سے کبھی مل لیے، کبھی پروفیسر ہارون سے ملے، تو وہ جو بڑے نام تھے ان سے بھی ظاہر ہے وہاں پہ ہاؤس جاب کیا، ان سے پڑھا. تو نیورو سائنسز کا اور نیورو سرجری کا بھی تھوڑا بہت آئیڈیا تھا. میڈیسن میں بھی پڑھی تھی اور سرجری میں بھی پڑھی تھی. لیکن یہ کہ جب 2014 میں مجھے غالباً اس بات کا احساس ہوا، اس سے پہلے کہیں میں سن تو رہا تھا کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے، لیکن 2014 میں پھر مجھے اس بات کا پہلی دفعہ اندازہ ہوا. دوست احباب جو ذکر کرتے رہتے تھے کہ جی یہ کہیں نیورل نیٹ ورکس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، کہیں یار یہ امپیریل کالج، سب سے پہلے تو کیونکہ یہ لندن سے ہی سٹارٹ ہوئی، ڈیپ مائنڈز، جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. تو یہ ہے کہ اس میں مجھے سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ڈیپ مائنڈز جب انہوں نے سٹارٹ کی، جنہوں نے الفا گو گیم بنایا بعد میں، اور میں تفصیلاً ذکر کر چکا ہوں اس کا، الفا گو گیم کا. لیکن اس دوران یہ ہوا کہ میڈیا سے ریلیٹڈ 2-3 شخصیات ایسی تھیں جنہوں نے مجھے فورس کیا، زور ڈالا کہ بھائی اگر آپ نے میڈیا میں رہنا ہے تو آپ نے ہر صورت ٹیکنالوجی کو ضرور پڑھنا ہے.
اچھا میں کہتا تھا یہ ٹیکنالوجی، وہ کہتے تھے یار ایک منٹ ٹھہر جاؤ، یہ کو بھول جاؤ، یہ دیکھو اسمارٹ فون آ رہے ہیں، اپلیکیشنز آ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، ویسے ہو رہا ہے. تو میں اس کو یعنی بہت زیادہ ان کی بات سیریسلی سنتا بھی تھا، لیکن پھر اتنا بیزی تھا، بہت مصروف تھا. آپ جانتے ہیں 7 دن پروگرام ہوتا ہے ہفتے میں، تو اور ایونٹس بھی بہت زیادہ ہو رہے تھے ان دنوں میں. تو میں خیر بہرحال ان کی میں آج ان کا بہت شکر گزار ہوں ان لوگوں کا کہ انہوں نے مجھے فورس کیا. ایئن بریمر ان میں سے ایک، اور جو کہ یوریشیا گروپ کو چلاتے ہیں اور اس کے ہیڈ ہیں، اور ڈیوڈ سینگر جو کہ نیو یارک ٹائمز میں لکھتے ہیں، اور میں نے پڑھا بھی ہے ان سے بعد میں، انہوں نے ہارورڈ کینیڈی اسکول میں مجھے جو ہے وہ موقع ملا ان سے پڑھنے کا بھی. اور ابھی جو ہے وہ ریسنٹلی ان کی کتاب ایک زبردست آئی ہے، دا نیو کولڈ وارز، چائنا رائز، رشیاز انویژن اینڈ امیریکن اسٹرگل ٹو ڈیفینڈ دا ویسٹ. اور پھر اس کے بعد جیمز ٹیمپل جو کہ ایم آئی ٹی اور ایم آئی ٹی ریویو سے وابستہ جو ان کا بڑا ایک آپ سمجھ لیں کہ ان کا میگزین، اس کے وہ ایڈیٹر بھی ہیں. اب اور بہت سارے اور احباب جو گریجولی یہ ہوا کہ انہوں نے کوئی بلومبرگ میں ہے، کوئی بی بی سی میں ہے، کوئی جو ہے وہ وائلڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، کوئی تو باقی یہ سارے لوگوں یہ میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ تھے، لیکن فورس کر رہے تھے کہ آپ یہ ٹیکنالوجیز، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور یہ مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ یہ آگے ایمرج ہو رہی ہے. اور میں سوچتا تھا کہ یار یہ کیسے ممکن ہوگا میرے لیے، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے مجھے دھکا دیا، فورس کیا اور مجھے اٹریکٹ کیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں. سب سے پہلے جب مجھے انہوں نے یہ نیورل نیٹ ورکس کا قصہ سنایا کہ ہم یہاں پہ نیورل نیٹ ورکس بنا رہے ہیں، جو ڈیپ نیورل نیٹ ورکس یا آرٹیفیشیل یعنی ڈیپ لرننگ میں جو آرٹیفیشیل نیورل نیٹ ورکس ہیں وہ ہم بنا رہے ہیں، اور اس میں ڈیفینیٹلی ہم پورا ہیومن برین کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی اسی طرح سے نیورونز ہوں گے اور اسی طرح سے آپس میں ان کے کنیکشنز ہوں گے، اور اسی طرح سے سگنلز آگے جائیں گے، اسی طرح سے جو ہے وہ ایک طرف سے ان پٹ ہوگی، ایک طرف سے آؤٹ پٹ ہوگی، اور اگر صحیح غلط کام ہو رہا ہوگا تو اس میں پھر ویٹس درمیان میں ہوں گے، مختلف لیئرز ہوں گے نیورونز کے. تو مجھے وہ بڑی چیز اٹریکٹ اس وقت میں کہا یار ایک منٹ ہے جو ہولڈ آن. تو میں جو ہوں اصل میں یعنی سب سے پہلے مجھے وہ جو ڈیپ لرننگ کا حصہ تھا، جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ڈیپ لرننگ جس میں آرٹیفیشیل نیورل نیٹ ورک ہے، اس نے مجھے سب سے پہلے اٹریکٹ کیا. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ 2015 میں نے اس کو اب آپ دیکھیں کہ بہت مصروف یہ وہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں آپ ایونٹس کو ذہن میں لے کر آئیں 2015 کے، اور اس کے بعد آپ جو ریجنل ایونٹس ہیں 2015 کے ٹرموائل. تو میرے لیے اب یہ تھا بھی کہ اس کو میں کسی طرح سے یار یہ تو بڑی زبردست چیز آگے جا رہی ہے، اس کو پڑھوں بھی کسی طرح اور میں کسی طرح سے جو ہے اپنا کام بھی پورا کرتا رہوں جو کہ میں میڈیا میں کر رہا ہوں. تو پھر کیسے کروں، کیا طریقہ؟ تو پھر میں نے لیکن سب سے پہلے یہ ہوا کہ 2015 میں نے جو ہے وہ اس کو یعنی اب ظاہر ہے میرا کوئی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کمپیوٹر سائنسز کا نہیں ہے، میتھمیٹکس مجھے کبھی پسند، تبھی تو میں ایف ایس سی پری میڈیکل سائٹ پہ گیا تھا. تو مجھے کوئی کمپیوٹر سائنسز سے کوئی الجبرا، کوئی الگوریدمز، کوئی میتھمیٹکس، کوئی کمپیوٹر سائنس، بالکل مجھے نہ کوئی اس سے بہت زیادہ دلچسپی کبھی رہی، نہ میں نے اس کو کبھی پڑھا، نہ پڑھنے کی کوشش کی، دور ہی رہا ان چیزوں سے. اور لیکن یہ ہے کہ بہرحال اب یہ ٹیکنالوجی کی دنیا آ گئی ہے، اور میں ایک خاص میری ایج ہے، میں خاص ایک پروفیشن میں ہوں، اور میں کس طرح سے اب میں کچھ سیکھنے کی پڑھنے کی کوشش کروں تو بڑی عجیب سی بات ہے، اور ایسی چیز جس کو میرے لیے سمجھنا اور پڑھنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. بہرحال تو 2015 میں، لیکن اب آج سے آپ لگائیں کہ کتنے سال، 2024 ہے تو 2015، تو 2015 میں سب سے پہلے جو ہے وہ میں امپریس ہوا. اور اس وقت یہ خبریں بھی آ رہی تھیں، بہت سی خبریں کہ بھئی وہ ڈیپ مائنڈس میں یہ شین لیگ نے اور ڈیمس ہیزبس نے اور مصطفیٰ سلیمان نے، انہوں نے جو ہے وہ نیورل نیٹ ورکس پہ کام شروع کر دیا، اور وہ دماغ کو کے جو نیورونز ہیں ان کو تخلیق کرنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں.
کنیکشن بنا رہے ہیں اور فنکشنز اس کے دیکھ رہے ہیں. اور ظاہر ہے میری میڈیکل فیلڈ جو پوری دنیا میں, پہلے میں نے بات کی, کوئی یورپ میں کام کر رہا ہے, کوئی امریکہ میں کولیگز ہیں, کوئی سینئر پوسٹ پہ ہیں. اب تو ماشاءاللہ جو میرے اسٹوڈنٹس تھے اس وقت میڈیکل کالج میں جن کو میں پڑھاتا تھا, اب بھی وہ, اب تو ان میں سے کئی جو ہیں وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس اور پروفیسرز بن چکے ہیں. تو وہ بھی ان پروجیکٹس میں کہیں نہ کہیں انوالو تھے اور انہیں اسٹڈی بھی کر رہے تھے. اور میں جو ہے وہ اس دوران پھر میں تھوڑا سا اپنی وہ وقت ملتا تھا تو ذرا وہ نیورو میڈیسن کی پرانی کتابیں, نیورو سرجری کی نکال کے ان کو تھوڑا سا کبھی یا سرچ کر کے ویب کے اوپر ریفریش کر لیتا تھا اپنی نالج. اور یہ ریسرچ بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھی میرے لیے, کیونکہ واقعی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کمپیوٹرز انسانی دماغ کی طرح سوچ سکیں. اسٹڈیز ہو رہی تھیں اس وقت, اور امپیریل کالج لنڈن سے میں وابستہ رہا, وہاں سے بھی خبریں آنے لگیں کہ بھائی یہ تو اس پہ بڑا تیزی سے کام ہو گیا. اور پھر یہ 2016 میں الفا گو, اس کا میں ذکر پہلے کر چکا ہوں, یہ لی سیڈول نے جو یہ میچ جیتا تھا وہاں پہ. اچھا, اب یہ کیسے ممکن ہوا میرے لیے, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ اس طرح سے ہوا کہ میں نے سب سے پہلے تو اس کو پڑھنے کے لیے پوچھا کہ یار اس کو کیسے سمجھا جائے بھائی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو کیسے سمجھا جائے, کیا کیا جائے. تو 2015 میں یہ سال میرے لیے امپورٹنٹ تھا, کیونکہ اس وقت یہ ہوا کہ میں نے کورسرا سے جو ہے اس کو ایک, آپ کو پتہ ہے آن لائن لرننگ کا ایک شاید دنیا کا سب سے بڑا اور پرانا جو پلیٹ فارم ہے, اور وہاں سے میں نے کورس لیا مشین لرننگ بائی اینڈریو انجی. اچھا, یہ جو ہے نا, یہ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین کورس ہے جو جہاں سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. یعنی میں اپنے نان ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ سے اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتا رہا ہوں. یعنی جو ظاہر ہے کہ اس پہ کوئی اور رستہ بھی لوگ اپنا سکتے ہیں جو نان ٹیکنیکل لوگ ہیں, یا یہ جو ٹیکنیکل اسٹوڈنٹس ہیں جو کمپیوٹر سائنسز پڑھ رہے ہیں, جو جن کا کیریئر ہے, یہ ان کی بات بالکل نہیں کر رہا. یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں ایک خاص اسٹیج پہ جا کے ایک نان ٹیک بیک گراؤنڈ کے ساتھ, ٹوٹل جس کو کبھی کوئی میتھمیٹکس نہیں پڑھی, بہت اس کو بیسکس اس کو پتہ ہیں, اور فزکس کی, الجبرا کی, وہ بہت دور دور رہا ہے وہ ساری زندگی. تو اس نے جب اسٹارٹ کیا اس کو پڑھنا, تو یہ میں نے کورس لیا. اب یہ جو کورس ہے اس کو اینڈریو انجی جو ہے بڑا نام ہے, اور یہ کسی بھی انداز میں آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے وابستہ ہوں تو انہیں لازماً جانتے ہوں گے. یہ ایم آئی ٹی سے انہوں نے کمپیوٹر سائنسز میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے 2002 میں غالباً, اور اس کے بعد وہیں سے ماسٹرز ہیں, اور 2011 میں گوگل برین کے کو فاؤنڈر, 2012 میں انہوں نے کورسرا کام کر لیا تھا جس پہ 140 بہترین یونیورسٹیز کے ساتھ اب کورسز ہیں, خود اپنے کورسز بھی ان کے ہیں, اور میں 2015 سے اس پلیٹ فارم سے وابستہ ہوں. اچھا, اب اس کا جو کورس, ان کا جو کورس تھا, یہ کورس جس کا میں نے ذکر کیا مشین لرننگ کا کورس ان کا, یہ اسٹینفورڈ کے نصاب سے انہوں نے اٹھایا تھا. اور کورس کے آغاز میں کنفیوز تھا کہ نان ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ کیا میں اسے سمجھ سکتا ہوں. تو پہلی ہی کلاس میں پھر اینڈریو انجی نے اس بات پہ زور دیا کہ مشین لرننگ اور اے آئی کی بیسکس کو کسی بھی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کا جو شخص ہے, وہ کوئی بھی اس کے پاس تعلیم ہو, نالج ہو, اس نے ایک خاص لیول تک پڑھا ہو, تو وہ ٹیکنیکل نہ بھی ہو تو اسے سمجھ سکتا ہے, سیکھ سکتا ہے. اب اینڈریو انجی نے ایک لیکچر کے دوران یہ کہا, اور یہ جملہ مجھے آج تک یاد ہے, انہوں نے کہا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از دا نیو الیکٹریسٹی. اچھا, یہ انتہائی متاثر کن جملہ تھا میرے لیے. یہ 11 ہفتے کا کورس تھا اور لیکچرز فری تھے, اور اس دوران جو ہے اگر اس کی سرٹیفکیٹ فیس جو کہ فائنل اسائنمنٹس اور پروجیکٹس کے بعد وہ $79 تھی, بڑا فلیکسیبل تھا, اور ہر ہفتے ایک نیا ماڈیول سامنے آتا تھا. پہلے ہفتہ جو تھا وہ مشین لرننگ کی انٹروڈکشن, اور کیسے ہوتی ہے, کیا ٹائپس ہوتی ہیں, سپروائزڈ کیا ہوتی ہے, انسپروائزڈ کیا ہوتی ہے, ری انفورسمنٹس کیا ہوتی ہے. اچھا جی ٹھیک ہے, وہ اتنا مشکل نہیں تھا, مطلب اس کو بیٹھ کے میرے لیے صرف ایشو یہ تھا کہ میں اس کو کیسے کس وقت پڑھوں دن کے. تو میں نے پھر ٹائم مینجمنٹ کی, یعنی دن کا جو آغاز تھا صبح کے 2 گھنٹے, 1.5 سے 2 گھنٹے پھر میں نے فکس کیا بالکل کہ یہ صبح کے 1.5 سے 2 گھنٹے جو ہیں یہ میں ہر صورت میں اس کورس کو پڑھوں گا اچھی طرح اور سمجھوں گا. سپروائز لرننگ کیا ہوتی ہے, ان سپروائز لرننگ کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ری انفورسمنٹ لرننگ کیا ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر لینئر ریگریشن جو ہے اس بڑا کنفیوزنگ تھا, کاسٹ فنکشن آ گیا. پھر یہ یعنی گریجولی اس میں پھر یعنی آپ سمجھیں کہ پڑھتا گیا, سمجھتا گیا, اور یہ ہے کہ ماڈلز کو ٹرین کس طرح کیا جاتا ہے. کورس آگے بڑھتا گیا, مشکل ہوتا گیا.
اور دوسرے سے پانچواں جو ہفتہ تھا اس کا، اس میں یہ سپروائزڈ اور انسپروائزڈ لرننگز، اور ان کو جو ہے وہ بتانے لگے بھائی، سمجھانے لگے کہ یہ سپروائز لرننگز ہوتی ہیں، یہ انسپروائز لرننگز ہوتی ہیں، اور سپروائز کے اندر جو ہے وہ کلاسیفیکیشن ہوتی ہے، اور جو ڈیٹا ہے وہ مطلب ان پٹ ہے، آؤٹ پٹ ہے، ڈیٹا کو ٹرین کیا جاتا ہے، یعنی پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو تصویریں آ رہی ہیں یہ ان کے نام ہے، کوئی جانور ہے، یہ بلی ہے، یہ کتا ہے، یہ اس طرح سے ہے، ایسے کر کے انہوں نے بڑے سمپل وے میں سمجھایا، اور یہ ان پٹ ہے، اور اس کے بعد یہ ٹرینڈ ڈیٹا ہے، یعنی یہ لیبل ڈیٹا ہے، اور اس میں جو ہے الگوریدم جو ہیں وہ لیبل ڈیٹا سے ہی ٹرین ہوئے ہیں. تو یہ بڑا بڑا انٹرسٹنگ تھا. تو پھر سپروائزڈ لرننگ سے ان سپروائزڈ لرننگ، ٹھیک ہے، اور پھر ان سپروائزڈ لرننگ میں وہی کہ جی کلسٹرنگ کیسے ہے، کے مینز، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس میں مختلف پھر الگوریدمز اور یہ سارے، اور ڈیسیجن ٹریز کیا ہیں، اور رینڈم فارسٹ کیا ہے، اور سپورٹ ویکٹر کیا ہوتا ہے، اور یہ اتنا کچھ پڑھا. اس کے بعد نیورل نیٹ ورکس کیا ہیں سپروائز لرننگز میں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ریگریشن اور فور کاسٹنگ، اور مطلب ٹائم سیریز فور کاسٹنگ، یہ سارا کچھ جو ہے. اور آج ہم امیج کلاسیفیکیشن جب کرتے ہیں یا اسپیچ ریکگنیشن کرتے ہیں نا، یہ ویژول اسسٹنٹس آپ کے پاس آ گئے ہیں، اور وائس کنٹرول ڈیوائسز آ گئے ہیں. تو یہ سارا جو ہے یہ اس کے بعد ہوا، لیکن اس وقت ذرا تھوڑا سا یہ بہت ہی یہ چیزیں آپ سمجھیں کہ بس تھیوری میں ہی چل رہی تھیں، یہ سامنے تھیں نہیں. مطلب بس ہم پڑھ رہا تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ اچھا ایسے ہے، ایسے ایسے. ان کو دیکھا پھر بعد میں جا کے، جب میں گیا امپیریل کالج یا ایم آئی ٹی یا باقی جگہوں پہ، یہ 15 کے بعد، 15 میں تو میں نے کورس کیا، یہ 16 میں آپ سمجھ لیں. تو اور آکسفورڈ کے ساتھ میں پھر انوالو ہوا، آکسفورڈ کے جو اینی وے. تو لیکن اس کے بعد یہ ہوا، میں آپ کو صرف بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ جو کورس تھا یہ بڑا انٹرسٹنگ کورس تھا اور ہے. اگر آپ نان ٹیکنیکل ہیں اور آپ کہیں سے بھی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے کورسز ہیں، بہت کچھ. اب تو یوٹیوب پہ بھی آ گیا، اس وقت یوٹیوب پہ بھی میٹیریل نہیں تھا، اتنا تھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا. آپ یقین کریں 2014-15 میں کچھ بھی نہیں تھا یوٹیوب کے اوپر اس سے ریلیٹڈ، اور کہ کوئی کورسز نہیں تھے، بہت زیادہ آن لائن کورسز نہیں تھے، کوئی میٹیریل نہیں تھا یوٹیوب پہ. تو یہ جو ہے یہ سارا جو ہے پھر آگے میں پڑھتا گیا، اللہ کا شکر ہے. اور پھر ری انفورسمنٹ لرننگ، ڈیسیجن میکنگ، اس میں کیو لرننگ، آر لرننگ، یہ سارا، یہ مطلب اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ یقیناً آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جو بھی لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں، اس بات کو یا سن رہے ہیں. اور پھر سپروائز لرننگ، پھر انسپروائز کے اندر لاگریدمز مختلف ہیں، ڈیٹا جو ہے وہ لیبل نہیں ہے، آؤٹ پٹ کیسے ہوگی، مشین کیسے اس کو انڈرسٹینڈ کرے گی، اور کلسٹرز کیسے بنیں گے، اینالائز کیسے ہوگا، پھر ان لیبل ڈیٹاز اور پیٹرنز کیسے ہوں گے. اور پھر اس میں جو ہے وہ پی سی اے پرنسپل کمپوننٹ انالیسس کیا چیز ہوتی ہے، اور سنگل ویلیو ڈیکمپریشن کیا ہوتی ہے. تو مطلب یہ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اچھا. اور پھر کے مینز جیسے پہلے بتایا آپ کو، اس کی کلسٹرنگ، اور پھر سیمی سپروائز لرننگ کیا ہوتی ہے درمیان میں، تو اس کے پہ بات ہوئی. ری انفورسمنٹ لرننگ جو ہے وہ زیادہ مزیدار تھی، کیونکہ اس میں جو ہے وہ سیمپل ڈیٹا اس میں بھی یہاں پر استعمال ہو رہا ہے، اور یہاں پر جو ہے پتہ چل رہا ہے کہ ریوارڈز بھی مل رہے ہیں، اور پنشمنٹ بھی ہو رہی ہے، اور سارا کچھ ہو رہا ہے. اچھا پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ نیورل نیٹ ورکس کمپیریٹیولی آسان تھے میرے لیے سمجھنا، کیونکہ وہ تو بالکل ہی وہ تھا کہ جو پڑھا ہوا ہے وہی سامنے مطلب ہے کہ نیچرل لینگویج آ رہی ہے، ٹرانسلیشن، امیج ریکگنیشن میں یہ سب استعمال ہو رہا ہے. اب امیج کریشن آپ کے سامنے جتنی تصاویر بنائی جا رہی ہیں، اور اس میں پھر لینئر ریگریشن مجھے یاد ہے، اور ابھی بھی بہت دفعہ اس کے بعد تو پڑھا، کئی دفعہ کورسز کیے، اس کو میں سمجھتا رہا. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ذرا مشکل تھا لینئر ریگریشن میرے لیے، کہ لاگریدم کیسے وہ ایک سیدھی لائن میں لینئر ریلیشن شپ مختلف ویلیوز کے درمیان. لیکن وہیں سے پھر یہ ہے کہ پھر گریجولی بہرحال میں اس لاجسٹک ریگریشن اور کلسٹرنگ اور ڈیسیجن ٹریز، اور یہاں سے نکلتا گیا آہستہ آہستہ. ٹائم زیادہ لگا اس میں مجھے، یعنی سمجھنے میں شروع میں میرے لیے یہ مشکل تھا کہ میں اس کو یہ سارا کچھ سمجھوں، اور اس کو میں آگے اس زمانے میں کیسے میں نے کیا. اب میں سوچتا ہوں، پلٹ کے دیکھتا ہوں، تو ساری جو ہے وہ میرے سامنے چیزیں آتی ہیں. اچھا پھر یہ لیکن یہ ہوا کہ میں
اس کو یہ جو کورس تھا یہ میں وہ 7 ہفتے کا جو کورس تھا یہ میں 7 ہفتے میں تو میں کر نہیں پایا، لیکن اس کو مجھے زیادہ ٹائم لگ گیا، یعنی 7-8 مہینے لگ گئے اس کو سمجھنے میں، بار بار سمجھنے میں اور سرٹیفکیٹ تک جانے میں. لیکن 2015 کے اینڈ تک میں یہ مشین لرننگ کا این ڈی او کا جو کورس ہے این جی کا یہ مکمل کر چکا تھا. اچھا اب یہ جو کورس ہے یہ اپ ڈیٹڈ ہے، یہ وہ کورس ہے ہی نہیں جو اس وقت میں نے پڑھا تھا. اب تو یہ بہت ڈفرینٹ ہو گیا ہے، اب تو اس میں ٹرانسفارمرز آ گئے ہیں، اب تو اس میں نئی لینگویجز ہیں. لیکن وہ میرے لیے اس وقت صرف پائتھن ہی نیا سسٹم، تو پائتھن کی بیسک سمجھنا، کیسے اس کو اس سے لاگریدمس کیسے بنتے ہیں، کیسے کمپیوٹر کی لینگویجز بھی بہت زیادہ نہیں تھیں اس وقت. تو لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ اس قابل میں ہو گیا کہ 2016 کے آخر میں نے پہلی جو اسپین میں بارسلونا میں کانفرنس تھی وہ میں نے جا کے اٹینڈ کی، اور میں بالکل خاموش تھا اس میں سنتا رہا، لوگوں کو سنتا رہا، اور صرف دیکھتا رہا کہ جو میں نے نوٹس لکھے ہوئے ہیں یہ کورس کے نوٹس ہیں. تو جہاں میں پھنس جاتا تھا درمیان میں، ظاہر گوگل کرتا تھا، اس کی ڈیفینیشن دیکھتا تھا، سمجھتا تھا، ادھر ادھر کی بات کرتا تھا. تو وہ ان لوگوں سے میں ملوں جنہوں نے ایکچولی پڑھا ہوا ہے سارا، اور اگر ان کے سامنے اس طرح شو کروں کہ یار مجھے آتا ہے لیکن اصل میں آتا مجھے کچھ نہیں تھا بہت زیادہ، صرف وہ ایک کورس کے ساتھ میں وہاں پہ گیا تھا اس کو، لیکن پراپرلی سمجھ کے گیا تھا، سرٹیفائی تھا. تو یہ میں نے کہا نا کہ ایک بیسکس میرے پاس آ گئی تھیں، اور مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں میتھمیٹکس نہیں میں نے پڑھا تھا اس وقت، اور بہت زیادہ ڈیٹا خود کیا ہے ایز اے سبجیکٹ وہ نہیں پڑھا ہوا تھا. تو لیکن اس کورس نے ایک بنیاد ڈال دی. اور پھر میں نے یہ ظاہر ہے ایلن ٹیورنگ کا نام پھر سامنے آیا اسی دوران جب میں اس کو پڑھنے لگا، اور انہی کے نام پہ پھر بعد میں جا کے میں نے ایلن ٹیورنگ وہ ہیں جنہوں نے ٹیورنگ ٹیسٹ 1950 میں انہوں نے جو پیپر لکھا تھا جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ کیا مشین انسان کی طرح سوچ سکتی ہے، مطلب ایک آدمی کسی سے بات کرے، وہ ایک پورا ٹیسٹ ہے ٹیورنگ ٹیسٹ اس میں ڈیٹیل میں، تو کہ مشین ہے یا آدمی اس میں کنفیوز ہوگا. تو وہ ہمارا 1950 کے نام سے ہی پھر وہ میں نے اپنی جو ہے ایک چھوٹی سی ایک نیٹ ورکنگ جس میں ہے اور ریسرچ بھی ہے، وہ ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی کمپنی بھی قائم کر لی بعد میں، اور میں اس کو بھی پچھلے کئی سالوں سے اس کو میں چلا رہا ہوں. اور وہ اے آئی پہ ریسرچ کرتی ہے، پھر کلاؤڈ کمپیوٹنگ پہ بھی، پھر سائبر سیکورٹی بھی درمیان میں ہارورڈ اور باقی جگہوں سے. یعنی اتنا جتنا کہ مجھ جیسے بندے کو آنا چاہیے، یعنی مجھ جیسے بندے سے مراد ہے کہ جو نان ٹیکنیکل ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں سیکھتا گیا، پڑھتا گیا بلاک چین اور بلاک چین، کرپٹو کرنسی، آئی او ٹی کیا ہوتی ہے، مطلب ڈیٹا کیا ہوتا ہے، یہ میرے لیے بڑا. لیکن وہی صبح کے 2 گھنٹے صبح کے رکھے اس کے لیے، اور وہ عادت ابھی تک ہے کہ وہ ٹائم مینیج آپ نے کیسے کرنا ہے، کہ صبح اٹھنا ہے آپ نے اور کس وقت آپ نے جو ہے وہ پڑھنا ہے، کس وقت آپ نے تھوڑی بہت ایکسرسائز کرنی ہے، کس وقت آپ نے جو ہے وہ کھانا ہے، کس وقت کیا. تو وہ ٹائم مینجمنٹ سے ہی سارا کام چلا، ورنہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں یہ چیزیں ساتھ ساتھ کرتا رہتا، جو بالکل 2-3 الگ دنیایں ہیں، کہ ایک لوکل ڈومیسٹک پالیٹکس ہے، ایک جو ہے وہ انٹرنیشنل گلوبل افیئرز ہیں، اور ایک بالکل الگ ٹیکنالوجی کی دنیا، ایمرجنگ ٹیکنالوجی. اور بالکل اس وقت کوئی تصور نہیں تھا. یعنی 2022 میں نے کانفرنسز اٹینڈ کی ہیں، یہ mid 2022 میں 3-4 جگہ میں ایک ساتھ گیا، اور ہر جگہ کچھ سنائی دے رہا تھا. کہیں جنریٹیو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، جو چیٹ جی پی ٹی اور یہ سارے اب ایل ایل ایم ماڈلز اور یہ سارے کچھ بھی نہیں تھا 2022 میں. اور یہ کووڈ کا جو ٹائم تھا یہ میرے لیے زبردست تھا پڑھنے کے لیے. میں نے بہت، اور میں اپنی ٹیم کا بڑا شکر گزار ہوں. میری ٹیم جو ہے وہ اس میں اس طرح سے مجھے ہیلپ کر رہی ہوتی تھی کہ وہ اسائنمنٹ اس کی مطلب ہے کہ اس کو اپلوڈ کرنا ہے، یہ ایسے ہوگا، یہ مطلب ظاہر ہے ہمارے پاس وہ اس طرح سے انٹرنیٹ کے اور وہ کنیکشنز بھی نہیں، تو کچھ آن لائن ہو رہا ہے، کچھ ایسے ہو رہا ہے. لیکن وہ جتنا میں پڑھ سکتا تھا ہارورڈ سے ادھر ادھر، MIT، اسٹینفورڈ، مطلب آپ آہستہ آہستہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے وہ دماغ جو ہے وہ چلتا گیا. اور ابھی بھی کورسز، اور ابھی بھی پڑھائی، اور ابھی بھی کہیں نہ کہیں ویبینارز اور سیمینارز، اور یہ اور ورچوئل بھی اور خود بھی جا کے اٹینڈ کرتا ہوں ورچوئلی بھی. اور اب تو پاکستان میں ماشاءاللہ، انڈیا میں ہر جگہ اتنا کچھ آ گیا ہے یوٹیوب پہ کہ وہ آپ کو پورا کورس مل جاتا ہے.
اور آپ کو فری کورسز بھی ملتے ہیں, سب کچھ ملتا ہے, فری لانسرز آ گئے, بہت کچھ ہو گیا. لیکن میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ دو باتیں اس کی جو بات ہے, یعنی باتوں کی بات کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جی آپ جو ہیں وہ وہاں سے فاؤنڈیشن رکھی آپ نے, کورسرا سے کورسز آپ نے اٹینڈ کرنے شروع ہوئے, پھر اس کے بعد ایڈ ایکس آ گیا, پھر اس میں چلا گیا آن لائن, اور بہت سارے پلیٹ فارمز آ گئے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ, لیکن آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ جب تک خود کسی جگہ دیکھیں, ایک تو بات یہ نا کہ بہت ساری اپلیکیشنز, یعنی اب تو نو کوڈ اور کوڈز, اور اس میں نہیں جانا چاہ رہا, جو ہمارے پروگرامرز کے درمیان اس وقت بہت سی بحث چل رہی ہے. آنے والے دنوں میں آپ سے شاید جو ٹیکنیکل لوگ ہیں ان سے دوست احباب ہیں, یا جو نان ٹیک لوگ بھی ہیں میری طرح کے, وہ ان سے بھی بات ہوگی. فن ٹیک آ گیا, اب تو جو ہے وہ ایڈ ٹیک آ گیا, ایجوکیشن ساری اس پہ چلی گئی ہے. تو اپلیکیشنز جو بنا رہے ہیں, یا لوگ جو گیمرز ہیں, گیمنگ کو بھی سمجھا بیچ میں, وہ بھی ایک عجیب دنیا پتہ چلی کہ بھئی, لیکن کتنا, اتنا جتنا مجھے آنا چاہیے. میں کوئی کمپیوٹر ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں نے جو ہے اس کو اتنا پڑھا جتنا ایک ایگزیکٹو نان ٹیکنیکل شخص کو آنا چاہیے. یعنی کیوں, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس جگہ پر انٹرنیشنل افیئرز میں بات کریں, آپ کو چپس کا پتہ ہونا چاہیے, آپ کو مائکرو پروسیسرز کا پتہ ہونا چاہیے, آپ کو گریٹر گیم میں یہ جو ہے یہ کیا جو ہے آگے چپ وارز اگر آپ نے سمجھنی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیکنالوجی کیسے جا رہی ہے, کیا لاز پاس ہو رہے ہیں, اس میں اے آئی ہے, کون سی چیز چائنا کے پاس ہے, کون سی چیز پاکستان, کون سی چیز یو اے ای کے پاس ہے, کیا جو ہے اپلیکیشن یورپ کے پاس ہے, ان کے لاز کیا ہیں, انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, بہت بڑی مارکیٹ ہے, بہت وہاں پہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. پاکستان میں ایک ایمرجنگ بہت بڑا ایک طبقہ ہے جو کہ فری لانس کام کر رہا ہے, یونیورسٹیز کھل رہی ہیں, بہت کچھ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. مطلب, اور لیکن بات یہ کہ کیا جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہی ملائیشیا میں ہو رہا ہے, جو انڈیا میں ہو رہا ہے کیا وہی جو ہے وہ ایجپٹ میں ہو رہا ہے. مطلب وہ انٹرنیشنل افیئرس جو کہ میں کور کر رہا ہوں, تو ساتھ ساتھ اس کا یہ جو حصہ ہے نا, جس میں ہر روز ایک ٹیکنیکل اپڈیٹ بھی ہو رہی ہے کہ ٹیکنالوجی میں کیا چیز آ رہی ہے, تو وہ میرا جو خبروں کا جو حصہ ہے وہ میں پھر رکھتا ہوں وہ صبح کے ٹائم کے لیے, کہ اس وقت میں یہ دیکھوں کہ یار یہ کیا پھڈا پڑا ہوا ہے بھائی, یہ گوگل کے درمیان اور یہ میٹا اور یہ اوپن اے آئی اور ان کے درمیان جناب, اور شخصیات کا جھگڑا بھی پڑا ہوا ہے کہیں, اور یہ ہے لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں, اور سومنٹ کیا کہہ رہے ہیں, اور وہ کیا کہہ رہا ہے, اور وہ کیا کہہ رہا ہے, ایرک شمٹ نے کیا بات کی, جو مطلب سارا جو ہے نا آپ نے ادھر بھی دیکھا ہے, اور یہ تو مطلب وہ جو بگ ٹیکس ہیں ادھر بھی نظر رکھی ہوئی ہے. تو اس طرح سے یہ کام سارا چل رہا ہے. اچھا, اب مقصد آج کی گفتگو کا کیا؟ آج کی گفتگو کا مقصد یہ صرف گپ شپ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک مطلب میں آپ کو رول ماڈل, آپ میں سے بہت سے لوگ میرے رول ماڈل ہیں, بہت سے لوگ جو محنت کرتے ہیں, اور میں بھی ایک مڈل کلاس یا مطلب مڈل کلاس سے ہی نکلا ہوں, اور بہت ساری چیزیں وہ سیکھتے ہیں. بچے روز لگے ہوئے ہیں اور وہ یہ اس کے اوپر اے آئی کے اوپر کام کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں اس کو. اب تو جین اے آئی کے اوپر زیادہ آ گئے ہیں, اپلیکیشنز بنا رہے ہیں. کیا ڈیٹا ختم ہو گیا ہے, کلاؤڈ آ گیا, اب تو ڈیٹا, اچھا ڈیٹا سینتھسس بھی ہو رہا ہے, اچھا بایو ٹیک میں کیا ہو رہا ہے, انڈسٹریز میں کیا ہو رہا ہے, بینکنگ میں, فن ٹیک, اچھا یہ جو کرپٹو کرنسیز ہیں, یہ تو دیکھیں نا گلوبل لیول پہ چیزیں چلی گئی ساری. تو مقصد آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ ایک تو کنٹینیوس لرننگ, زندگی کے ساتھ ساتھ آپ پڑھتے رہیں. پڑھ نہیں سکتے تو سیکھتے رہیں, یعنی پڑھنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے پڑھنا ہے, سیکھتے رہیں. ہاؤس وائفز ہیں, آن لائن کوئی نہ کوئی کام, ٹھیک ہے. بچے ہیں, آن لائن, سب کچھ سارا کچھ آن لائن پڑا ہوا ہے. اور بہترین لوگ پاکستان میں اس وقت موجود ہیں جو یہاں سے کورسز, یعنی ٹھگ سے دور رہیں برائے کرم, لیکن یہ کہ جو پراپر کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کورسز بھی یہاں پہ پاکستان سے بھی, انڈیا سے بھی. ظاہر ہے کہ وہ اگر لینگویج آپ کو اردو میں یا ہندی میں تقریباً قریب ہی ہیں زبانیں, تو زبردست کورسز موجود ہیں. آپ ان کورسز کو سمجھیں, پڑھیں, سنیں, جیسے بھی آپ نے دیکھیں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں پورا, اور اس کے بعد پھر اس کو
پریکٹیکلی آپ دیکھیں، مطلب ایک ماڈلز کے اوپر جو ہے نا آپ جائیں خود ہینڈز آن، مطلب خالی آپ کو ایسے ہی نہیں لطف آئے گا. آپ ایک اس پہ بات کریں گے آنے والے دنوں میں کہ میں نے کیسے سیکھا اس کو. آج تو میں اس کو ادھر ہی کلوز کر رہا ہوں. اس بات کو سیکھنا بڑا ضروری ہے آپ کے لیے. اور وہی میں نے بات کی نا کہ اگر میں کر سکتا ہوں اتنا، یعنی آپ سوچیں کہ دماغ میں کیا کچھ نہیں، انٹرویوز ہو رہے ہیں، خبریں آ رہی ہیں، وہ رپورٹرز کے ساتھ پروڈیوسرز آگے پیچھے دائیں بائیں، خبروں کی دنیا جو ہے وہ پھر اس سے ہٹ کے ایک انسان کی اپنی زندگی ہوتی ہے وہ بھی ساتھ چل رہی ہے، اور ساتھ یہ ٹیکنالوجی کی طرف ایک بالکل نان ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ اور اپڈیٹ رکھا ہوا ہے. کیونکہ کسی بھی کانفرنس میں اگر جانا ہے، کوئی بھی انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے، وہ چاہے ورلڈ اکنامک فورم ہو رہا ہے، چاہے وہ جو ہے وہ IISS کی کوئی کانفرنس ہے، یا کہیں پر کوئی بھی کانفرنس ہے، پاکستان میں، انڈیا میں، سعودی عربیہ میں، UAE میں، لندن میں، واشنگٹن DC میں، بیجنگ میں، کہیں پر بھی کوئی کانفرنس ہو رہی ہے، تو اس کانفرنس میں سب سے آگے کانفرنسز یا ان ایک بڑے فورمز کا ایک حصہ جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی ضرور ہے. اگر آپ اس پہ بات نہیں کر سکتے یا آپ کو پتہ نہیں کانفلکٹس کے اندر، میں نے پہلی دفعہ یہ دیکھا اس کا پراپر، اور ظاہر ہے کہ اب تو بہت زیادہ، اس کو بھی کافی سال ہو گئے، یہ تو جنریٹو AI تو اس کے بعد یہ جو LLM ماڈلز اور یہ تو اس کے بعد آئے ہیں سارے، یہ جنگ تو اس سے پہلے چھڑ گئی تھی. ہیونگ سیڈ اٹ، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی برانڈ کیسے بن گیا. میں نے آپ سے کہا تھا، آپ چاہے ایک نشست میں نے بات کی تھی کہ اپنی سیلف برانڈنگ ضرور کریں. آپ چاہے گھر پہ کھانا بنا رہے ہیں، آپ چاہے اس کو کہیں پہ اپنا کوئی کام کر رہے ہیں، فری لانس کام کر رہے ہیں، آپ چاہے کچھ بھی کریں، اپنا ایک برانڈ ضرور بنائیں. یعنی میں یہ کام کر سکتا ہوں، یہ کام کر سکتا ہوں اور سب سے اچھا کر سکتا ہوں. اپنی برانڈ پریزنس ضرور رکھیں آن لائن. ٹھیک ہے، آپ چاہے کچھ بھی کرتے ہیں، کوئی بھی، آپ کوئی ہیئر ڈریسر بھی ہیں، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ کوئی جو ہے وہ کوئی ٹیلر ہیں، کوئی ہاؤس وائف ہیں، گھر پہ کچھ بھی کر رہی ہیں، وہ کھانا بنا رہی ہیں، وہ کپڑے سی رہی ہیں، وہ کچھ بھی کریں، اپنی آن لائن پریزنس ضرور رکھیں. اور حضرات بھی ضرور رکھیں، یہ دکان ہے، یہ کام ہے میرا، یہ بچے اپنی آن لائن پریزنس ضرور رکھیں. اور اس میں اپنا ایک جو ہے وہ اپنا ایک برانڈ ڈیولپ کریں. اب جیسے میرا کیا برانڈ بنا ہوا ہے، تو میں نے اپنا برانڈ بنا لیا، مطلب زندگی کے اس مرحلے پہ کہ بھئی ایک تو ٹھیک ہے، ڈاکٹر تو بہت سارے ہیں نا، ہوتے ہیں پاکستان میں، تو چلو جی فارغ کرو یار، یہ تو ڈاکٹر ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے، سرجری کرتا ہوگا، چلو جاؤ. لیکن ایک تھا پہلے نیوز چینل کا ہیڈ. کتنے سارے نیوز چینل ہیں، تو پاکستان کے پہلے نیوز چینل کا ہیڈ. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئی بات. پھر بڑے نیٹ ورکس، پھر نیشنل ٹی وی، اور پھر اس کے بعد انٹرنیشنل افیئرس اور کانفلکٹس کو روز فالو کرنا. ٹپس کے اوپر ہیں میرے سارے. اب یہ میپس اور کون سا ایونٹ کہاں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، افریقہ سے شروع کریں آپ، اور آپ ساؤتھ چائنا سی تک چلے جائیں. اور چونکہ ہسٹری ساتھ پڑھی ہوئی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ٹپس کے اوپر ہے. یعنی میں بات کر سکتا ہوں اس کے اوپر، اکانومی پہ بول سکتا ہوں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں بول لوں گا اکانومی پہ، برکس پہ بول لوں گا، اور میں ٹیکنالوجی پہ بھی بول لوں گا، میں ساؤتھ چائنا سی پہ بھی بول لوں گا، میں وینزویلا پہ بھی بول لوں گا، میں مطلب بالکل جو ہوتا ہے نا، یوکرین کے اوپر تو بہت ہی لمبی تقریر کر سکتا ہوں. اچھا بہرحال تو میں سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ، اور ساتھ پھر برانڈ کیا بنی کہ ٹیکنالوجی میں بھی ہے. یہ برانڈ ہو گئی کہ میڈیا، ٹیکنالوجی، اور وہ جو میڈیکل بیک گراؤنڈ تھا، جس کو ایک زمانے میں کہتے تھے کیا یار یہ ڈاکٹر آ گیا، کیا یار یہ تو کہاں سے ڈاکٹر، وہ جو نیورل نیٹ ورکس تھے، وہ جو اس وقت، وہ روبوٹکس میں آج کام آ رہی ہیں چیزیں میرے. یعنی زندگی کے اس مرحلے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا پورا کراس کر کے میڈیا کو جب آپ روبوٹکس میں جاتے ہیں، تو میرے لیے روبوٹکس کو سمجھنا زیادہ آسان ہے، کیونکہ میں نے ظاہر انیٹمی پڑھی ہے، فزیولوجی پڑھی ہوئی ہے، تو نیورو سائنسز پڑھی ہوئی ہیں، تو میرے لیے روبوٹکس کو سمجھنا زیادہ آسان ہے. تو ایک برانڈ آپ اپنی ڈیولپ کریں، اور کنٹینیوس لرننگ، مسلسل زندگی میں سیکھتے رہیں. میں کر سکتا ہوں، آپ مجھ سے کہیں زیادہ اچھا کر سکتے ہیں. بات کرنے کا مقصد صرف آج اتنا سا تھا.
آنے والے دنوں میں ذرا کچھ سوال جواب، میرے خیال سے کوئی لائیو سیشن یا کوئی سوال آپ کمنٹس بھیجیں، کوئی بھی بات پوچھنا چاہیں تو میرے خیال سے ایک سیشن ایسا رکھ لیا جائے اس مرحلے پہ، اور اب اس کو دیکھتے ہیں کہ لائیو کرنا ہے، ریکارڈڈ کرنا ہے، جیسے بھی کرنا ہے، لیکن بہرحال آپ جو ہیں وہ آپ اچھا ایک بات اور ہے، ایک گلہ ہے آپ سے، شکایت ہے کہ کیونکہ اس پروگرام کے جو ہیں وہ ویوز زیادہ ہیں اور لائکس کم ہیں۔ اب مجھے اس کا شاید آپ کو اندازہ ہو، لائک کرنے سے، کیونکہ یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ میں اسے ڈالر کا مطلب ظاہر ہے کہ وہ تو جو بھی ریونیو ہے، لیکن میں اس کو ڈالرز کے لیے نہیں ہے یہ، اب اس کو لائک کر دیں گے نا تو یہ پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ یہ بات آگے تک پھیلے گی۔ یہ الگوریدمس کے اندر ہے کہ لائک اگر آپ نے کیا ہوا، شیئر کیا ہوا کسی کے ساتھ، اس کو کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ واٹس ایپ پہ یا کسی اور جگہ پہ، یا اس کو لائک کر دیا آپ نے، تو اس کے نتیجے میں وہ جو ہے وہ زیادہ لوگوں تک پہنچے گا۔ تو یہ آپ سے گزارش ہے بس، اور باقی یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک انٹریکٹیو سیشن رکھتے ہیں، آپ کے سوالات، اور ذرا گپ شپ لگاتا ہوں آپ سے، آپ اپنے کمنٹس میں بتائیے گا کہ یہ کنٹینیوس لرننگ ایک مشکل کام میں نے کیا، نہیں کیا، آپ مجھ سے اچھا کر سکتے ہیں۔ ہر مشکل کام یہ چیلنج ہوتا ہے لائف کا، اور اس کو کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ کمنٹس میں جو ہے وہ مجھے کچھ کنٹینیوس لرننگ کے بارے میں بتائیں، ٹھیک ہے، ایسا ہونا چاہیے نا، یقیناً ہونا چاہیے، سیکھتے رہنا چاہیے ہر ایک سے، چاہے وہ آپ کا جونیئر ہو، چاہے وہ اس نے کچھ بھی نہ پڑھا ہو، اسے کچھ آتا ضرور ہوگا، ڈگریز جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، اس کو آتا ضرور، سیکھنا اصل بات ہے۔ اور جو ہے وہ ایک کیو این اے سیشن رکھتے ہیں، پھر ایک ذرا گپ شپ لگاتے ہیں کہ ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا کون سے سوالات آپ کے ذہن میں ہیں، کون سی باتیں، میری بھی بہت ساری باتیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ذرا مائنڈ ریڈ کروں کہ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں ان دنوں۔ اپنے دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔